ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اس زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ صالحہ ہوتے ہیں، کچھ صالحہ بنتے ہیں۔ صالحہ ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، صالحہ بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ حیا بہت بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنی میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں، اور رب سونا اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی اور ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کے آدمی سے کہتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون؟ چہرے کو کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملے، آدمی کبھی ان کو نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہے، وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ یہ مسلمان کا ملک ہے، یہاں لوگ قرآن پر مر مٹتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ اللہ سے سودے بازی نہیں کی جا سکتی، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ تم مسلمان رہتے ہو یا نہیں۔ تمہارے مذہب بدل لینے سے دنیا میں مسلمان ختم تو نہیں ہو جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں تک کوئی کمی نہیں آئے گی۔ فرق اگر کسی کو پڑے گا تو تم کو پڑے گا، نقصان کوئی اٹھائے گا تو تم اٹھاؤ گے۔ ہماری زندگی صرف ایک جملے کے گرد گھومتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ اللہ کیا سوچے گا، اللہ کیا کہے گا ہمارے اعمال کے بارے میں۔ ہمارے پیچھے کیا تھا ہم بھلانا چاہتے ہیں، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ زہر ہم اپنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے۔ اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی نہ اثار، نہ بیماری نہ احسان، نہ عزت اور نہ ذلت۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چاہے نہ چاہے ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ نفس انسان کو جانور بنا دیتا ہے، اور جب انسان نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے۔ پہلے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت سے پیار ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ سے عشق ہو جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو آدمی کامل سمجھنے لگتا ہے۔
زندگی نے اسے سکھایا تھا کہ ظاہری بدصورتی خوف کھانے والی شے نہیں ہوتی، یہ انسان کے اندر بدصورتی ہوتی ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ میرا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے سے لوگوں سے مراد نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جن کا دل مومن ہوتا ہے وہ خدا کے نام پر کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی ملال کے بغیر میں دیکھنا چاہتی ہوں، ممی کیا میرا دل مومن کا دل ہے؟ کیا اپنی بہترین اور پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دینے پر مجھے ملال ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہ لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے آپ کبھی ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے۔